یہاں خودکش حملہ ہوتا ہے اور 15 سیاسی کارکنان شہید ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری جان اور مال کی حفاظت کرے، وہ صرف مذمت پہ گزارا کر رہے ہیں اور واقعے کے بعد مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو متفقہ ہے قرآن ہے، حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے جو متفقہ ہے، اس پر جو عقیدہ ختم نبوت پر اس نے مرزا غلام احمد نے جو حملہ کیا، سب سے پہلے کل جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے BNP کے رہنما سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی برسی کے موقع پر جو خودکش حملہ بقول سرکار کے خودکش حملہ ہوا ہے، 15 کارکنان وہ BNP کے کارکن نہیں تھے، وہ ہمارے سرزمین کے بچے تھے، فرزند تھے، سیاسی کارکن تھے، ان کی شہادتیں ہوئی، درجنوں کارکنان زخمی ہوئے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ نہ سیاسی کارکن محفوظ ہے، نہ سیاسی جلسوں کی اجازت ہے، اور کوئی کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ حکمران ہمارے جانوں کی حفاظت کرتے، اربوں روپے امن و امان پہ خرچ ہونے کے باوجود بھی ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے کارکنان محفوظ نہیں ہیں۔ جن کی ذمہ داری تھی ہمیں امن قائم کرنا، ان کی زبان سے جب بھی کوئی ایسا بدامنی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے گورنر صاحب بھی ابھی چل رہا تھا کہ وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ جن کی ذمہ داری تھی کہ امن دے، وہ تشویش پہ گزارا کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری جان اور مال کی حفاظت کرے، وہ صرف مذمت پہ گزارا کر رہے ہیں اور واقعے کے بعد مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کے بعد تو دوسرا جملہ ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ جو رٹی پٹی جملے ہیں جو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، یہ جملے ہم سن رہے ہیں کہ ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، لیکن ہمارے کارکنان، عوام لوگ، ہماری عوام وہ محفوظ نہیں ہے۔ دفعہ 144 نافذ کیا گیا بلوچستان میں، 1 مہینے پورے بلوچستان کا سوشل میڈیا بند کیا گیا، پورا ٹرانسپورٹ بند کیا گیا، پنجاب کے لوگوں کو بلوچستان پہ داخلہ پہ پابندی لگائی گئی، کوئی بلوچستان میں داخل نہ ہو۔ ان سب کے باوجود پورے بلوچستان کے عوام کو قید خانے میں رکھنے کے باوجود بھی کوئٹہ جیسے شہر میں دھماکہ ہوتا ہے، پورے بلوچستان کو بند کرنے کے باوجود بھی یہاں خودکش حملہ ہوتا ہے اور 15 سیاسی کارکنان شہید ہوتے ہیں، تو بتائیں کہ کون ناکام ہے؟ آیا وہ جس کو ہم اربوں روپے دیتے ہیں وہ ناکام نہیں ہے؟ سیکورٹی ادارے ناکام نہیں ہیں؟ وہ اپنی ناکامی کیوں تسلیم نہیں کرتے، اپنی کمزوری کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تو اس لیے ہم BNP کے جو اس غم کے ماحول میں BNP کی قیادت کے ساتھ ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ تمام شہداء کی جو 15 شہداء ہیں، ان تمام کے خاندان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اور BNP کے جد و جہد اس غم کے ماحول میں جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی ہم ساتھ دیں گے، اس غم کے ماحول میں ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور حکمرانوں کے خلاف اور ان قوتوں کے خلاف انشاءاللہ جد و جہد کریں گے جو بلوچستان کو آج آگ اور خون کا جو کیل جاری ہے۔ آج کا جو پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آج 7 ستمبر، چند دن بعد جو 7 ستمبر ہے، یہ 7 ستمبر تاریخی دن ہے ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے۔ 7 ستمبر کو 1974 کو قادیانیوں کو پورا متفقہ طور پر قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا۔ یہ قادیانی کون ہے؟ یہ قادیانی وہی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے ہمارے ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمارے پاس جو متفقہ ہے قرآن ہے، حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے جو متفقہ ہے، اس پر جو عقیدہ ختم نبوت پر اس نے مرزا غلام احمد نے جو حملہ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو 1953 سے اسلامی جمعیت کے کارکنان نے، نشتر کالج کے نوجوانوں نے جو ایک تحریک شروع کی تھی ان کے خلاف،
رپوا اسٹیشن جو ریلوے اسٹیشن تھا وہاں ایک مہم شروع ہوئی، قادیانیوں نے ہمارے کارکنان پہ حملہ کیا اور لٹریچر اوپنر ہینڈ بیل بانٹ رہے تھے۔ اس وقت سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک جو پوری تحریک تھی، الحمدللہ وہاں جماعت اسلامی نے، علماء کرام نے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، پاکستان کے مسلمانوں نے، پاکستان کے علماء کرام نے، قومی اسمبلی کے تمام لوگوں نے، اس وقت کا جو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اس وقت کی جو حکومت تھی، سب نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ یہ جو قادیانیوں کی سازش تھی، اس میں بلوچستان بڑا اہم ہے، اس میں ان کی اس میں یہ بالکل دستاویزات، یہ بلوچستان کو جو ہے آمدی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ ان کے اپنے تقاریر میں، اس کے کوئٹہ میں، اور اس کا قادیانی خلیفے کا کوئٹہ میں خطبہ ہے، تقریر ہے اس کی 23 جولائی 1984 کی، 23 جولائی 1984 کی قادیانی کی کوئٹہ میں تقریر ہے کہ بلوچستان کی آبادی 3 سے 4 لاکھ ہے، اس کو ہم آرام سے آمدی اسٹیٹ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت سے ان کی ایک سازش تھی، لیکن اس سازش کو ہمارے علماء کرام نے، ہمارے قائدین نے، مسلمانوں نے، تمام لوگوں نے اس کے سازشوں کو ناکام بنایا، اور اسی لیے ہم ان کی یاد میں کہ 7 ستمبر 1974 کو جو تاریخی فیصلہ ہوا قادیانیوں کے خلاف، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تمام علماء کرام نے اس میں جدوجہد کی، تمام مسالک کے علماء کرام نے جدوجہد کی، تمام ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران نے، اس وقت کے حکمرانوں نے، سب نے مل کے اس فتنے کو سدباب کیا، اس فتنے کی سرکوبی کی اور اس کو متفقہ طور پر کافر قرار دیا۔ اس لیے ہم پورے بلوچستان میں 7 ستمبر کو انشاءاللہ ہم یوم تحفظ ختم نبوت منائیں گے۔ پورے ہمارے اضلاع میں، مدارس میں، اسکولز میں انشاءاللہ اس حوالے سے تقاریب کریں گے، اور ہم اپنے ان قائدین کی، بزرگوں کی، علماء کرام کی قربانیوں اور کردار سے عوام کو آگاہ کریں گے۔ اور اب تک یہ قادیانی فتنہ خاموش نہیں ہے، اب تک یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے نسل کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے اس قادیانی فتنے کے خلاف، جس کی سرپرستی بالکل بین الاقوامی قوتیں کرتی ہیں۔ اس لیے ہم نے قومی صوبہ اسمبلی میں بھی میں نے قرارداد پیش کی ہے اس پر، انشاءاللہ جمعہ کے دن صوبہ اسمبلی میں بھی یہ قرارداد آئے گا، اور صوبہ اسمبلی میں اس قرارداد کو پاس کریں گے۔ پورے بلوچستان کے عوام کو قادیانی فتنے سے آگاہ بھی کریں گے، اور اپنے 7 ستمبر کو منائیں گے، اور اپنے بزرگوں کی یاد منائیں گے، اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو میں نے دیا تھا، آپ کے پاس موجود ہے، ان علماء کرام کی فہرست بھی موجود ہے جنہوں نے 21 علماء کرام تھے، انہوں نے متفقہ طور پر پورے مجلس میں ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور قومی اسمبلی میں باقاعدہ قادیانیوں کو بلا کر کے، سوالات کر کے، دلائل کے ساتھ پوری قومی اسمبلی کو قائل کیے کہ قادیانی کافر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہمارے ختم نبوت، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ مسلمان اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ختم نبوت کے لیے جان دے سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم 7 ستمبر کو پورے بلوچستان میں یوم ختم نبوت کے طور پر منائیں گے، پورے بلوچستان میں سرگرمیاں کریں گے، اور اپنے قائدین کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور اپنے اس فتنے سے اپنی قوم کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔